السلام علیکم کلاس ففتھ کیسے ہیں آپ؟ پڑھ رہے ہیں گھر میں؟ پھر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، آپ پڑھائی سے دور ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ دوبارہ پڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، مشکل ہوگی پڑھنے میں، اردو بھی خراب ہو جائے گی، انگلش بھی خراب ہو جائے گی، تمام سبجیکٹ خراب ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ اتنی محنت کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے پڑھائی کو گیپ دے دیا تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ کی یادداشت بھی خراب ہو جائے گی، ذہن سے سب کچھ نکل جائے گا، یاد کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو پھر بعد میں یاد نہیں ہوگا، آپ روئیں گے کہ آپ یاد ہو جائے تو پھر یاد بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ ہم دیکھیں آپ کو ویڈیو دے رہے ہیں، آپ اس کو سنیں اور جو کام کرنے ہیں وہ کریں، اور جو یاد کرنا ہے وہ یاد کریں، ورنہ پھر کیا ہے کہ جب آپ یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ سے بعد میں کچھ عرصے بعد یاد کرنا بھی بھول جائیں گے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ کی جو میموری ہے، آپ کو یاد کرنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت زیادہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، پھر بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ابھی پڑھائی کو اپنی صحیح طریقے سے جاری رکھیے۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بیٹے سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم۔ ایک تو حضرت ابراہیم وہ ہیں جو نبی تھے، وہ بہت پہلے آئے تھے، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ یہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خولہ کے سپرد کیا۔ وہ مدینہ کی نواحی بستی میں رہتی تھی۔ مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہرا گنبد جہاں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی، تو وہ مدینہ کہلاتے ہیں۔ مدینہ کے ارد گرد آس پاس جو علاقہ ہے وہ نواحی کہتے ہیں اسے، نواحی بستی، آس پاس جو علاقہ تھا وہاں پر رہتی تھی ام بردہ خولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو انہیں دے دیا۔ اچھا، وہ جو حضرت ابراہیم ہیں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نبی تھے۔ اور یہ کون ہے؟ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ نبی نہیں تھے، یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم انہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بردہ خولہ کو دے دیا، سپرد کر دیا، کہ انہیں دے دیا کہ وہ انہیں پالیں گی۔ وہ مدینہ کی نواحی بستی میں رہتی تھیں، یعنی ام بردہ مدینہ کی نواحی بستی میں رہتی تھیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور پیار کرتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ابھی شیر خواری تھے کہ بیمار ہو گئے، یعنی بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو اس وقت وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہیں دیکھنے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب تھی، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے وہ۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر ہے اپنے بیٹوں کو تکلیف میں دیکھ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیماری کے باعث حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اتنے زیادہ وہ بیمار ہوئے تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی یہ اب دیکھیں، ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اپنے جب ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت زیادہ زور سے روتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، اور یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا،
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا، انہیں بھی تکلیف ہوئی، وہ بھی اداس ہوئے، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے منہ سے وہ بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی اپنے قریبی کو اللہ تعالیٰ بلا لیں اپنے پاس واپس، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، سب کا انتقال ہوگا، سب چلے جائیں گے یہاں سے، میں بھی جاؤں گی، آپ بھی جائیں گے، امی ابو بھی جائیں گے، بہن بھائی بھی جائیں گے، تو سب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتے ہیں، ہمیں بھیجتے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور پھر ہمیں واپس بلا لیں گے۔ ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، ہماری اصل ہمیشہ کی جگہ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، تو وہ جنتیں اصل ہماری جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق دے، اور اگر جو برے کام کریں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیں یہاں پر نہیں رہنا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، سب نے مر جانا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو زندہ رہے، سب نے مر جانا ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ اتنا روتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ سب گناہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں۔ آنکھ روتی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمایا ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہم کس کے مخلوق ہیں، کس نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب ہم اس کے ہیں تو وہ واپس ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے اور بلائے گا۔ تو اب دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہم نہیں روئیں، کیونکہ ہم کس کی چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنی چیز کو اس دنیا سے واپس بلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت پاک نے فرمایا کہ لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو سپرد خاک کرنے اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد، سپرد خاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب زمین میں دفن کرتے ہیں، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اسے جب زمین میں دفن کرتے ہیں تو اوپر سے کیا کر دیتے ہیں؟ مٹی ڈالتے ہیں۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور سپرد کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے حوالے کر دیا۔ سپرد کا مطلب ہوتا ہے حوالے کر دینا، یعنی دے دینا۔ اب ظاہر ہے جب مٹی میں دبا دیا، مٹی میں رکھ دیا، تو اسے کہتے ہیں سپرد خاک۔ تو حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے کے اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے، یعنی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر مبارک تھا اس طرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی، یعنی دوبارہ وہی بات کہی کہ ہمارا دل غمگین ہے، ہم اداس ہیں، لیکن ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے باپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت والے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ابھی تو ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو جائے گا، سب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے اور سب مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قبر سے ہماری، یعنی جو مٹی میں جو لوگ بھی ہوں گے سب جو قبروں سے واپس کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہر بات کا جواب دیں گے، ہر عمل کا جواب دیں گے۔ پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا اور یہ نیکی کیوں نہیں کی، تم نے حضرت پاک کی بات کیوں نہیں مانی، اللہ کی بات کیوں نہیں مانی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور صحیح کام کیے ان کو جو ہے وہ انعام ملے گا، انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور حضرت پاک کی بات نہیں مانی انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو وہ دن قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ تو حضرت پاک نے فرمایا کہ جب اس دن تم کھڑے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے کیا کہنا ہے؟ تم کہنا قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا میرا رب اللہ ہے، یعنی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا دین اسلام ہے، اور کس دین پہ؟ دین کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جس چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نیک کام کے
سوچ کر، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اپنے امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ سارے کام جو ہم نیکی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے عمل جو ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ دین کہلاتا ہے. تو ہم کس کے تحت کر رہے ہیں؟ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس کے تحت کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ دین کون سا دین کہلاتا ہے؟ دین اسلام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کہنا کہ میرا دین اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اور میرے باپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تھے، تو ان کا یہ بھی فرمایا کہ کہنا کہ میرے والد اللہ کے رسول ہیں. یہ سوال ہم سے بھی کیا جائے گا، یہ قبر میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور یہ ہم سے پھر پوچھا جائے گا کہ تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اسلام کے کہنے کے مطابق چلیں گے. اور پھر پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہیں؟ تو ہم کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا کہ جب تم سے سوال ہو تو تم کہنا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے امی ابو بہن بھائی اپنی اولاد سب سے محبت ہوتی ہے سب کو، لیکن اس محبت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے انہیں کیوں بلا لیا. یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں اور جو بھی ہم سے اللہ تعالیٰ لے لیں اس پہ کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے. تو ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت ہوتی ہے اپنے اپنوں سے، لیکن اس محبت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 5 صفحہ نمبر 11 پر موجود اس کام کو آپ نے کرنا ہے. پہلے اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایرو بنا ہوا ہے اس طرح پھیریے گا ہاتھ، اور پھر نیچے جو لائن دے رکھی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے کتاب میں. اب یہ سوال جواب ہیں اور سوالات پہلے آپ کتاب سے اتاریں گے، اس کے بعد جواب یہاں سے دیکھ کے اتاریں گے، اور یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے اور صاف ستھرا بالکل کام ہونا چاہیے.